کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہے کہ میرے سے اللہ کے محبوب نے کبھی کوئی تلخ کلامی کی ہو یا بد زبان. شوہر بھی تھے، باپ بھی تھے، اللہ کے محبوب تو تھے ہی، لیکن کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے والد ہیں، لیکن کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں ملتا جو یہ کہے کہ جناب رسول خدا نے اپنی اس پوری زندگی میں ان سے کبھی کوئی تلخ کلامی یا لڑائی جھگڑا. اور دوسری جو چیز جس سے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے وہ ہے کثرت مال، کہ دولت سمیٹنا. ہماری تو ابھی دعائیں دولت سے شروع ہوں گی اور دولت بھی ختم ہو جائے. ہماری اور کوئی دعائیں نہیں ہیں تب کہ پہلی دعا بھی دولت ہے، آخری دعا بھی دولت ہے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ بیمار ہوں گے تو پیسوں سے علاج ہوگا. لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم جب مادر شکم میں تھے تو وہاں پہ جس نے ہمیں رزق دیا، جب ہم اس دنیا میں آئے ہمیں یہ شعور ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے. وہ تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا، معاشرے نے سکھایا، ہمارا شعور بیدار ہوا، ہم پڑھتے. ہم تو جاہل پیدا ہوئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. جو مادر شکم میں رزق دے سکتا ہے، ابھی کس چیز کا خوف ہے، کس چیز سے ڈرنا ہے؟ کہ جناب رسول خدا دوسرا جو کام جس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے وہ کثرت مال تھا، کہ دولت نہیں سمیٹتے. فقیری میں ہی امیری تھی اور فاقے میں ہی سیرابی تھی. اور تیسری چیز جس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے وہ ہے بے مقصد بولنا. بے مقصد گفتگو نہیں کرتے تھے، پامائی نہیں کرتے تھے، سمجھانے والی کرتے، کہ ایسی بات، ایسی گفتگو کہ جس سے دوسرے بھی مستفید ہوں اور ان تک کوئی پیغام جائے. تو یہ تین ایسی چیزیں تھیں کہ جس سے اللہ کے محبوب اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے، کہ کثرت مال نہ ہو، کسی کی تلخ کلامی نہ ہو، اور کوئی بے مقصد گفتگو. یعنی یہ وہ چیزیں جو اپنی ذات پہ انہوں نے رکھی ہوئی تھیں. اور تین ایسی چیزیں تھیں جس سے وہ دوسروں کو بچاتے تھے. اکثر میرے پاس لوگ آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب میں کسی کے ساتھ شراکت داری یعنی پارٹنرشپ کر رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں یہ بندہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے گا. میں سب سے پہلے یہ چیز چیک کرتا ہوں کہ کہیں ہم دوسرے کے لیے خراب نہ ہوں، وہ دھوکے باز ہم ہی نہ ہوں، دوسرا تو ٹھیک ہو. تو ہمیں بھی بچ کے رہنا. تو تین ایسی چیزیں جس سے اللہ کے محبوب دوسروں کو بچا کے رکھتے تھے، کہ کبھی کسی کی مذمت نہیں کرتے، کبھی کسی کی مذمت نہیں کرتے. کیوں؟ کہ سکھانے کا اور اصلاح کا پہلو، ہدایت لے کے آئے. محبت تھا، شفقت تھی، پیار تھا، دین تھا، ہدایت تھی. اور دوسری چیز کہ کبھی بھی کسی کے عیب نہیں نکل، کہ اگر کسی میں خرابی ہے اس کو خاموشی سے بتا دیا، سمجھا دیا. ارے مجمع کے اندر کبھی کسی کے عیب یا کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی برائی کرنا، کبھی بھی یہ کام نہیں کی. اور تیسرا کام کہ اگر کسی کی کوئی کمزوری ہے اس پہ پردہ ڈال دے. کسی کے اندر کوئی کمزوری ہو، ہم تو پردے کیا عزتیں اچھال دیتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. ہمیں تو شرمسار ہونا چاہیے کہ اس بارگاہ میں جب حاضر ہوں، جینا جانے کا عشق سب کو ہے، درود پڑھنے کی ہر بندہ تمنا رکھتا، لیکن جب ہم وہ حسن عملی ادا نہیں جو اللہ کے محبوب خود کے دوسروں کو بچاتے تھے، کہ کسی کی کمزوری ہے تو اس کا بھرم قائم، اس کی عزت قائم رہے، اور ہم عزتوں کو ڈالتے ہیں. تو یہ وہ تین چیزیں ہیں جس سے خود کو بھی بچاتے تھے اور دوسروں کو بچا رکھا تھا. اور یہی فلسفہ ماہ مبارک بھی ہے، کہ روزہ بھی ہمیں تلقین دیتا ہے کہ دیکھیں کیسی خاموشی اور چپ لگ جاتی ہے کہ ہم کچھ غلط سوچیں تو دماغ میں رہتا ہے کہ روزے کی حالت میں، کچھ کریں تو ذہن میں آتا ہے کہ روزے کی حالت میں. غصہ، گاڑی بائک چلاتے ہوئے زبان پہ کچھ غلط جملے آئیں تو رک جاتے ہیں
کا نہ کہیں روزہ مکروہ نہ ہو جائے، روزہ ٹوٹ نہ جائے. تو روزہ کس طرح سے آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور آپ کے وجود سے روزہ دوسروں کی حفاظت کرواتا ہے. کہ آپ کا گربان اگر کسی کے ہاتھ جا رہا ہے تو روزہ روک لیتا کہ نہیں